مجھے یہ بھی کمنٹس کیے ہوئے ان ولاگس میں نا، نیچے کمنٹس چل رہے تھے، میں پڑھتا ہوں لوگوں کے کمنٹس بہت دفعہ، خاص طور پہ جو نیگیٹو کمنٹس ہو نا وہ تو لازمی پڑھتا ہوں، مجھے پھر اس کا جواب دینا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب آپ نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا کہ رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. تو اللہ جب ہی دیتا ہے نا جب اپنی عقل بھی استعمال کرو، یہ مجھے سمجھا رہے ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تنخواہ کم ہے، بچے زیادہ ہیں، تو یہ آپ کی اپنی حماقت ہے. ایسے رزق اللہ نے وعدہ بولو نہیں کیا. یہ جو فلسفہ پیش کیا ہے نا، یہ اپنا فلسفہ ہے. جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کی تنخواہ کم ہوگی، بچے زیادہ ہوں گے تو اس کے رزق کا وعدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ تنخواہ زیادہ ہو، بچے کم ہو تو رزق کا وعدہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ویسے بھی جب کوئی دلیل دے رہا ہو نا تو بعض دفعہ دلیل اسی پہ پھیر دی جاتی ہے. دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ، مالداروں کے ہاں بچے کم ہوتے ہیں یا غریبوں کے ہاں؟ مالداروں کے ہاں، جن کے پاس بے تحاشا روزی ہوتی ہے. جتنا پیسہ آئے گا بچوں کا ریشو اسی حساب سے کم. یہاں تک کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہیں ان میں بچوں کا ریشو اور زیادہ کم ہو گیا ترقی کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوس ہے، یہ رزق کی بات نہیں ہے، یہ پلاننگ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہوس. غریب آدمی میں دولت کی ہوس کم ہوتی ہے تو وہ نسل نہیں روکتا کہ یار میں نے بھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لیا، بچے بھی گزارا کر لیں گے. دولت میں من میں ہوس زیادہ ہوتی ہے، اس کو بچانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی کے دل میں اس کا عشق ہوگا. جب دولت آتی ہے اور دین نہ ہو ساتھ میں، دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے، تو دولت کی محبت نہیں، محبت سے اوپر کی چیزیں لالچ اور ہوس وہ آ جاتی ہے ساتھ میں. جتنی دولت زیادہ، بچوں کا ریشو اتنا ہی کم. وہ زیادہ اپنی دولت کو بچا رہا ہے. یقین نہ آئے تو یورپ میں جاؤ، وہاں بچے پیدا ہونے پر گورنمنٹ الاؤنس دے رہی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم بچے پالیں گے آپ کے. انگریز پھر بھی پیدا نہیں کر رہا کہ میں ایک روٹی بھی، ایک دفعہ تو مجھے بسکٹ کھلانا پڑے گا نا چائے میں ڈبو کے، وہ بھی نہیں پلاؤں گا. میرا پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے. تو یہ ہوس ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بیس رزق نہیں ہے، اس کی بیس ہے لالچ، ہوس، اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھنا. اور اسلام آپ کو اپوزٹ لے کے جاتا ہے، کھلانے والے بنو. نکاح کر کے بیویوں کو بھی کھلاؤ، بچے پیدا کر کے بچوں کو بھی کھلاؤ. اللہ هو المعطی وانا القاسم، حدیث میں آتے اللہ دیتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں اس کو. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، یہ اسلامی تعلیمات سے 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں، بالکل 180 ڈگری پہ. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یورپ آنے کے بعد کیا بچوں کا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے؟ کبھی اسلام کی بات بھی کر لیا کرو. تو میں کیا تورات اور میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اسلام کی بات ہی کر رہا ہوں. جو تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، وہ جو نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس سے نسل روکنے کے جو اخلاقی نقصانات ہیں، اخلاقی، ابھی تو میں صرف وہ نقصانات بتا رہا ہوں جو فیوچر میں آپ کو ہوں گے. جو اخلاقی نقصانات ہیں وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ کی روح کانپنے لگے. کیوں؟ جب نسل نہیں چاہیے تو پھر جلدی شادی بھی بولو نہیں چاہیے. کیونکہ آج کل ایجوکیشن کو مسلط اتنا کر لیا ہے کہ بھائی شادی کریں گے تو پڑھیں گے کیسے، بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے. تو پہلا نقصان یہ. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ میں ہوس پیدا ہوتی ہے. ساری دولت کس کی ہے؟ بولو میری. یہ ہوس، یہ نقصان، یہ اخلاقی برائی، یہ نقصان کم ہے کیا؟ تیسری، اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم. ساری نظر کس پہ ہوگی؟ اپنے دولت پہ. مسلمان اللہ پہ نظر رکھتا ہے، یار رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی جیب خالی بھی ہوئی تسلی میں رہے گا، یار دینے والا کون ہے؟ اللہ. چوتھی، جب عورتیں مانع حمل دوائیں کھائیں گی تو ڈپریشن میں جاتی ہیں، طلاق کا ریشو کیا ہوگا؟ بڑھے گا. ویسے بھی جن کے بچے زیادہ ہوں ان میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے. وہ بچے ماں باپ کو جوڑ کے رکھتے ہیں. بچے کم ہوں، آج دیکھو نا کتنے ہمارے پاس کیس آئے ہیں، ذرا سی بات پہ عورتیں اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہیں، طلاقیں لے رہی ہیں. کیوں بھائی؟ میں کہتا ہوں بچوں کو کہاں لے کے جاؤ گی آپ؟
بھائی 2 بچے ہیں, ایک 7 سال کا ہو گیا, ایک 10 سال کا ہو گیا, تو اب ضرورت ہی نہیں ہے, خرچہ کورٹ سے بندوا دیں گے, میاں دیتا رہے گا. تو یہ طلاق کا ریشو بڑھنا کوئی اچھا کام ہے؟ اولاد زیادہ ہو, میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول کے کس کی خاطر نباہ کرتے ہیں؟ اولاد کی. اور انہیں لڑائیاں بھی کم ہوتی ہیں کیونکہ مشغول ہو جاتے ہیں اولاد میں. اور پھر جو تنہائی ہوگی آپ کو فیوچر میں, اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے گورا شراب پیتا ہے, آپ کیا پیو گے؟ وہ نشہ کرتے ہیں, آپ کیا کرو گے؟ آپ بھی پھر آ جاؤ نشے کے اوپر. یہ تو میں نے چند بتائے, ورنہ اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. سارا سیٹ اپ کی ایسی کی تیسی. اللہ کا کتنا فضل ہوا, اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا. اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تیرا بہت بڑا فضل ہے. ہم اس عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, چند چیزیں ایسی تھیں, میری تعریف کی بات نہیں کر رہا, ہم تو جتنے ظاہر ہے جو ستاری کا اللہ نے معاملہ کیا ہوا ہے نا, انسان اپنی خوبیاں پیش کرتا ہے نا, برائیاں کون بتاتا ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں جب میں کوئی خوبی پیش کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آ گیا ہمارے سامنے. ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. خامیوں پہ حکم ہے پردہ ڈالو, اس کو نہ بتاؤ, اور دوسروں کو بھی حکم ہے پردہ ڈالو. تو اس لیے ہم اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں. تو اس سے بس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جایا کریں کہ پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. اتنے برے بھی نہیں ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اگر ہے بھی تو اللہ جانے, ہم جانے, آپ کو کیوں بتائیں, ہم ہے نہیں ویسے اتنے. ٹھیک ہے, کلپ آ جاتے ہیں نا, یہ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے برے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم اتنے برے نہ ہوں, اللہ کرے. یہ دعوت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں جب کالج سے آیا نا مدرسے میں, تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دی, مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں, یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لیں. میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو, توکل. کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ. اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا, کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے. توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے, پہلا تانا, پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کیا ہوگا؟ کسی مولوی کو کیا جاب ملتی ہے بتاؤ آپ؟ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 2, سفر نہیں ہو سکتا. ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی, کوئی بات نہیں, ایک دن ویسے ہی دنیا سے. مجھے سفر کا اتنا شوق تھا, میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں. میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی, CDC بنوائی, اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا, میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر. اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک؟ بولو, مسجد تک. ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے. اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. کیونکہ ہم تو اب مولاناؤں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ہم سے خدمت لے لے. تیسری چیز تنہائی. سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے؟ بولو نا, چھوٹ گئے. جن کے ساتھ اسنوکر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا. میں جو ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا, ابھی تو نام بھی نہیں پتا, وہ فٹ بال نہیں ہوتا یوں یوں کرتے ہیں, تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیل رہے ہو. ہم نے کہا یار ہم نے شارع فیصل پہ بہت کھیلا ہے, ہمارے کزن تھے, دوستیاں تھیں, یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا, کرکٹ بہت کھیلا ہے, فٹ بال کھیلا ہے, ہاکی کھیلا ہے. پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو, اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں. کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے, تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں, زبان بھی اسی کی, تو وہ پنجاب والے مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کرکٹ کھیلی. تو اب سب کے اردو اسپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں. خیر ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. تو خیر, تنہائی. سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ کیونکہ سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے. وہ شو بازیاں کیا ہو گئیں, مدرسے والوں نے ٹرینڈ کرا دی.
दोस्त यार मार्केट से शॉर्ट। और कमाल की बात है, हमारा मदरसा इतना छोटा था कि उसमें भी दोस्तियां नहीं हुई हमारी, क्योंकि अपनी क्लास में मैं वहदहू ला शरीक लहू था, अकेला। हमारे उस्ताद कहते थे वहदहू ला शरीक लहू। 2 तालिब इल्म थे जो मुझसे सीनियर थे, 4 मुझसे और ऊपर, तो 4, 6, 8 तलबा थे टोटल। तो ये तीसरी चीज हो गई तन्हाई। चौथी चीज, ताने मिलते थे कोई रिश्ता नहीं देगा। मौलवियों को कौन पूछता है मेरे भाई? समझते हो? कोई रिश्ता बोलो नहीं देगा, क्योंकि तनख्वाह नहीं होगी। और मौलवियों की तो तनख्वाहें भी हो तो भी लोग नहीं पूछते, कि डरते हैं पता नहीं यार बेगम को रस्सी से बांध के रखेगा, मारेगा, पीटेगा, रोजाना लाते घुसे। लोगों ने एक मौलवियों का ऐसा कॉन्सेप्ट सोसाइटी में दिया हुआ। तो रिश्ता मार्केट से क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो अल्लाह ताला ने मौलवी बनने के बाद, और हमने इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, ज़हनी तौर पर तैयार थे कि ये रिश्ते का ये था कि एक आध तो मिल जाएगी। ये था, इतना नहीं था कि एक भी नहीं होगी, ये था कि यार कोई ना कोई आड़ी तिरछी हमें भी कोई पहना देगा। तो हमने सोचा चलो गुजारा चलाएंगे यार। तो अब जब मेरे सफर शुरू हुए, जहन में था कि सफर मुझे, और 5 साल पहले किसी ने कहा अल्लाह आपको दुनिया में सफर कराएगा। मैंने कहा यार मुझे सफर का नहीं लगता, क्यों कराएगा हमें कुछ। तो अल्लाह ताला ने सारे काम क्या कर दिए, तन्हाई ऐसी दूर हुई है कि अब मैं लोगों से भाग रहा हूं, लोग पीछे पीछे बोलो भाग रहे। ये जो आप देख रहे हैं ना, दर्स हो रहे हैं, दुनिया सुन रही है, मुझे वो दिन याद है, मैं बैठा हूं, कोई भी नहीं सुन रहा। समझते हो कि नहीं समझते? दर्स कुरान के लिए बैठा, एक बंदा भी दर्स में नहीं बैठा। ये हमारे पुराने दोस्तों से पूछ लें आप। वो दिन याद है, बैठा हूं तो 2 आदमी बैठे हैं। और आज मेरे जो चैनल पे दर्स कुरान चल रहे हैं, ये दर्स मैंने 1 महीना सिर्फ एक आदमी को दिया है, जो आज लाखों लोग सुन रहे हैं। ऐसा भी हुआ कि हमने मस्जिद में दर्स शुरू किया, शागिर्द कितने हैं? 1, उसी को दे रहे हैं बस दर्स। बयान में 4 आदमी बैठे हुए हैं, बस पूरा बयान।